ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ صحافی بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہمارے محترم ہائی کمشنر تشریف فرما ہیں، فاطمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور دوسرے افسران میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اقوام متحدہ کے جو سالانہ جو ہوتا ہے اجتماع، وہاں پر میں شرکت کر کے پاکستان انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں۔ میری وہاں پر مختلف ممالک کے سربراہان سے، وزرائے اعظم سے ان سے ملاقات ہوئی، برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، بڑی اچھی وہاں پر گفتگو ہوئی، اور بنگلہ دیش کے جو ڈاکٹر یونس ہیں انٹرم گورنمنٹ کے ہیڈ، ان سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی۔ طیب اردوان صاحب سے جو میرے بھائی ہیں، ترکی کے صدر، عراق کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، کویت کے جو ولی عہد ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے جو زعماء ان سے ملاقات ہوئی، اور بڑی اس میں مفید باتیں ہوئیں، اور پاکستان اور اپنے دوست اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کی وہاں پر ہم نے بڑی مؤثر گفتگو کی۔ میں نے بطور منتخب وزیر اعظم پاکستان کے اپنے تائیں ایک ہمبل ایفرٹ کی کہ پاکستان کے عوام کی جو آواز ہے وہ میں پوری دنیا تک پہنچاؤں، چاہے وہ فلسطین میں اور غزہ میں جو ظلم اور بربریت کے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح لبنان میں جو حملے کیے گئے ہیں اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی، اور یعنی خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ فلسطین اور غزہ میں فی الفور جنگ بندی ہونی چاہیے، اور معصوم لوگوں کا جو لہو بہہ رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے فی الفور، اور عالمی ضمیر کو جاگنا چاہیے، اور ایک جو آزاد ریاست ہے فلسطین کی وہ اس کا قیام فی الفور ہونا چاہیے۔ مگر جنگ بندی اور اس سے بھی پہلے فلسطین کو نمائندگی یون میں اس کو فی الفور ان کا نمائندگی ملنی چاہیے۔ اسی طرح کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے میں نے تفصیل سے بات کی اور بتایا کہ کس طرح کشمیری مائیں، بیٹے، بزرگ، نوجوان، بچے اور بچیاں کس طرح وہ اپنی آزادی کی جنگ 100 سال سے لڑ رہے ہیں، اور کس طرح کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، مگر ہندوستان کے جبر، ہندوستانی افواج کے جو جبر اور ان کا جو ظلم ہے اس کا انہوں نے بھرپور ان کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اور آج تک کرتے چلے آئے ہیں۔ اور جو ایک چھوٹی موٹی ان کو ایک رعایت تھی انڈر آرٹیکل 370، وہ بھی اگست 2019 میں مودی سرکار نے چھین لی ان سے۔ تو یہ یو این کی قراردادیں، اقوام سیکورٹی کونسل کی قراردادیں، اور ہیگ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ، اور پوری دنیا کی مذمت اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کے ساتھ ان کی پوری سپورٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر جبر اور ظلم اب ختم ہونا چاہیے، اور کشمیریوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے۔
پلیبسائٹ کا، سیلف ڈٹرمنیشن کا۔ اس کے ساتھ میں نے پاکستان کے اندر جو ہماری جو چیلنجز ہیں اس کا ذکر کیا، خاص طور پر جو ہمارے معاشی چیلنجز ہیں۔ میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ پچھلے 16 ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ استعداد بخشی کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اور اس کی تمام شروعات اس سے پچھلی حکومت کی تھی۔ پاکستان دہانے پہنچ چکا تھا، اور اب تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے اور اجتماعی کاوشوں سے ڈیفالٹ سے نہ صرف بچے، بلکہ ایک سٹینڈ بائی ایک ایگریمنٹ بھی ہوا، اور اس کا آج الحمدللہ پھل یہ ملا ہے کہ ہمارا ایک جو ایکسٹینڈڈ پروگرام وہ 25 تاریخ اسی مہینے وہ منظور ہوا، $7 ارب کا۔ اسی دن میری IMF کی جو MD ہیں کرسٹلینا، ان سے ملاقات ہوئی۔ اسی دن میری ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات ہوئی، اور دونوں نے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت ہی مثبت بیانات دیے، اور کہا کہ پاکستان اب الحمدللہ جو ایک بہت ہی گہرے سمندروں میں جو پاکستان معاشی طور پر ہچکولے کھا رہا تھا اس سے نکل چکا ہے۔ اب سٹیبلٹی اور ترقی کی طرف اب انشاءاللہ ہم رواں دواں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی اداروں کا یہ بیان آج بھی میں نے پڑھا ہے، جو نیتن ہے ان کا IMF کا جو ایک نمائندہ، اس کا ایک آرٹیکل چھپا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان اب استحکام اور معاشی ترقی کی طرف اب رواں دواں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ مہنگائی اس وقت 9.6% پہ ہے، جو کہ اسی مہینے پچھلے سال 32% پہ تھی، اور اسٹیٹ بینک نے ابھی پالیسی ریٹ 2% کم کیا ہے، جو کہ اب 17.5% پہ آ چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو عام اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں بھی مستحکم ہو رہی ہیں، اور وہ جو بوجھ تھا، بدترین مہنگائی کا بوجھ غریب آدمی کو جس نے اپنے بوجھ تلے کچل دیا تھا، وہ الحمدللہ اب وہ صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے، اور معاشی ترقی کی طرف ہم انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری۔ بے پناہ محنت، بے پناہ قربانی، بے پناہ پسینہ بہانا ہوگا۔ جو ہمارا جو ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھانا ہوگا۔ جو لوگ پہلے ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکسوں کا بوجھ لا دیں گے، نہ ملک ترقی کرے گا، نہ ٹیکس بڑھیں گے، نہ معاشی ترقی ہوگی۔ ہمیں ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا، اور اشرافیہ جس کی ذمہ داری ہے، آج تک اگر قربانی دی ہے پاکستان میں تو عام آدمی نے دی ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو ان کے اوپر بوجھ پڑا، چاہے وہ ٹیکس لگے ان کے اوپر بوجھ پڑا، چاہے دوسرے اخراجات ان کے اوپر بوجھ پڑا۔ آج عام آدمی 77 سال قربانی دیتا ہے۔ آج قربانی دینے کا وقت اشرافیہ کا ہے۔ جو ہیوز جو ہیں، ہیو ناٹس تو بیچارے مہنگائی کے بوجھ تلے پس گئے، اور انشاءاللہ ان کو اب اس میں سے نکالنے کا وقت ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے ان کا آج یہ فرض ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اظہار اور قربانی کا مظاہرہ کریں گے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا ہاتھ بٹھائیں گے۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کا پروگرام یہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچتا اگر ہمارے انتہائی برادر ملک سعودی عربیہ، انتہائی برادر ملک UAE، متحدہ امارات، اور انتہائی دوست ملک
बाएतमाद दोस्त मुल्क चीन अगर इसमें भरपूर कंट्रीब्यूशन ना करते तो मैं आज फिर इन तीनों ममालिक का ख़ुसूसी तौर पर और बाकी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनका अमूमी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर मुश्किलात से निकालने के लिए बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। और इसके साथ साथ मैं इस IMF प्रोग्राम की जो तकमील के जो मराइल हैं उसमें वज़ीर ख़ज़ाना, सेक्रेटरी ख़ज़ाना, औरंगज़ेब साहब, चौधरी इमदादुल्लाह बुसाल साहब, फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब और फातमी साहब बैठे हैं। इनकी इसमें इनकी कोऑपरेशन है। चीन में हमारे जो सफ़ीर हैं और पाकिस्तान में जो चीन के सफ़ीर हैं और इस तरह दर्जा बदर्जा सब ने हिस्सा डाला है। और इसके साथ ये बात नामुकम्मल और अधूरी रहेगी अगर मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लूँ जिन्होंने ज़ाती तौर पर इनमें बेपनाह काविशें की हैं अपनी पूरी टीम के साथ। और मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि उन्होंने ख़ुसूसी दौरा किया बरादर मुल्क का और जाकर IMF के हवाले से बात की। तो मैं समझता हूँ कि ये वो इज्तिमाई काविशें हैं जिसको मैं कहता हूँ टीम पाकिस्तान, जिसको मैं कहता हूँ कि टीम वर्क, जॉइंट वर्क, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये IMF का प्रोग्राम हुआ। लेकिन ये बार बार नहीं होगा। आई होप एंड प्रे टू गॉड दिस विल बी द लास्ट टाइम। मुझे इत्मीनान है इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अमेरिका में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात हुई है। ब्रदर ममालिक के साथ ताल्लुकात के फ़रोग पर मुफीद गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढा रहा है। गजा में 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ऐसा कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जो कि लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।